سورہ نساء کی آیت نمبر 13 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک حدود اللہ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ حدیں اللہ کی باندھی ہوئی ہیں، اور جو کوئی اللہ اور رسول کے حکم پر چلتا ہے اللہ اس کو جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے نکل جائے تو اللہ اس کو آگ میں داخل کریں گے جس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ میراث کے احکامات کی تفصیل کرنے کے بعد قرآن پاک کے عام اسلوب کے مطابق یہاں بھی آخر میں ترغیب اور ترہیب کی آیات آئی ہیں۔ قرآن پاک کا عام انداز یہ ہے کہ چونکہ یہ صرف قانون کی کتاب نہیں ہے اور بلکہ باضابطہ قانون کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک دراصل موعظت اور نصیحت کی کتاب ہے۔ اس میں قانونی شکوں کو کسی قانونی کتاب کی طرح بیان نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اس میں کوئی جو ہے وہ ابواب، فصلیں، چیپٹر اور اس ترتیب سے چلے ہیں، بلکہ قرآن پاک کا انداز بالکل اچھوتا اور نرالا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جہاں اس میں قوانین کا بیان بھی ہے، جیسے ابھی پیچھے ذکر ہوا ہے کہ ماں کو اتنا حصہ، بیوی کو اتنا حصہ، بیٹوں کو اتنا حصہ، شوہر کو اتنا حصہ، تو ان کے بعد قرآن پاک پھر انسان کو ترغیب اور ترہیب سے گزارتا ہے، یعنی یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم ہے، اور اگر اس کو تم پورا کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، اور اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں بہت بڑا خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ تو آج کی آیات جو ہیں وہ بھی اسی مضمون پر مشتمل ہیں۔ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں۔ حد کہتے ہیں روک کو، رکاوٹ کو، انتہا کو، اور یہ حصی بھی ہو سکتی ہے، معنوی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے ملکوں کی سرحدیں ہوتی ہیں، سرحد بھی حد ہی ہے، سرحد یعنی حد کے کسرہ، تو اس حد سے آگے کسی ایک ملک کا شہری دوسرے ملک میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اگر وہاں سے گزرے گا بغیر اجازت کے تو اس کو بارڈر والے گولی مار دیتے ہیں، اور اس کا خون ہدر ہے کیونکہ غیر قانونی کام کر رہا ہے۔ اور بلکہ جب انسان بارڈر کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں جو بارڈر پر کھڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے الارم بجنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کدھر جا رہا ہے۔ حالانکہ ایک ملک کا شہری ہونے کے ناطے اس کا حق ہے کہ وہ جو زیرو لائن ہے اس کے بالکل ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے، لیکن نہیں کھڑا ہونے دیا جاتا۔ وجہ کیا ہے کہ ذرا سی بے احتیاطی ہوئی نہیں اور انسان نے جان سے ہاتھ دھویا نہیں، اندیشہ ہے کہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو اسی طریقے سے فرمایا تلک حدود اللہ، یہاں بھی فرما دیا، اور مختلف جگہوں پر آتا ہے فلا تعتدوها، ان حدوں کو کراس نہ کرو۔ یہاں فرمایا جو کراس کرتا ہے اس کا یہ انجام ہے، اور جو ان حدوں کے اندر رہتا ہے اس کا یہ انجام ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا فلا تقربوها، کہ ان حدوں کے قریب ہی نہ جاؤ، اور یہ ان سے بچنے کا نسخہ بتایا، گر بتا دیا کہ کسی چیز سے، گناہ سے بچنے کا، گناہ بھی ایک اللہ کی حد ہوتی ہے، اس کو کراس کرتا ہے انسان۔ گناہ جب کرتا ہے تو اللہ کی قائم کردہ ایک حد کو کراس کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ عام طور سے ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے
کہ میں چاہتا ہوں میں نیک ہو جاؤں، میں چاہتا ہوں میں گناہ چھوڑ دوں، لیکن کیسے چھوڑوں؟ مجھے کوئی گر بتا دیا جائے، کوئی فارمولہ بتا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرما دیا فلا تقربوها، کہ کسی گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ قریب جانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسا تو نہیں کہ گناہ جو ہے وہ سامنے رکھا ہے، پوٹلی میں بند ہے یا ڈبے میں بند ہے، اور آپ جناب جا کے اس کے قریب 2 فٹ 6 فٹ دور رہیں اس سے۔ یہ نہیں، مقصد یہ ہے کہ اس گناہ تک لے جانے والے جو راستے اور اسباب ہیں ان راستوں پر نہ چلو، اس کے اسباب کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ شیطان ہمیشہ انسان کو ڈائریکٹ گناہ کی دعوت نہیں دیتا، براہ راست گناہ کی دعوت نہیں دیتا۔ اسے پتہ ہے مسلمان ہے، ایمان اس کے اندر ہے، میں اسے کہوں گا کہ تو یہ گناہ کر تو یہ نہیں آئے گا، یہ کہے گا میں نہیں آتا۔ وہ اس کو ان راستوں کی طرف لے جاتا ہے جو اس گناہ تک بالآخر اسے رفتہ 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 پہنچا دیتے ہیں۔ بہت تفصیلات ہے، بہت اس کے واقعات اور مثالیں بھری پڑی ہیں، ہر ایک کے سامنے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں اور ان کو حد سمجھو۔ اسی لیے جو حد کا معنی روکنا بھی ہوتا ہے، رکاوٹ بھی ہوتا ہے۔ یہ جو زنا، شراب، چوری، تہمت، کچھ گناہ ایسے ہیں، بڑے سنگین گناہ ہیں کہ جن پر شریعت کی جانب سے حد لگتی ہے، کہتے ہیں اس کو حد لگے گی، کوڑے لگیں گے، یا کہیں جو ہے وہ اس کو حد میں قتل بھی کیا جائے گا۔ تو حد کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جرم سے باز آ جائے اور معاشرہ پاکیزہ ہو جائے، اور معاشرے میں کوئی ایسی قسم کا کوئی انتشار کا ذریعہ پیدا نہ ہو، کیونکہ اگر مجرم کو جرم کی سزا نہ دی جائے تو معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے، انارکی پھیلتی ہے، بے چینی پھیلتی ہے، اضطراب پھیلتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قصاص یعنی ایک بندہ قتل ہو گیا، کسی نے قتل کر دیا اس کو، اب قرآن کہتا ہے کہ اس کے بدلے اس کو مارو، قتل کرنے والے کی بھی گردن اڑاؤ۔ حالانکہ ویسے آدمی سوچے تو ایک جان تو گئی، اب دوسری بھی گواہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس سوچ پہ سوچتے ہیں، اور بہت بڑی دنیا ہے اس وقت پاگلوں کی جو پھانسی کے خلاف پوری دنیا میں تحریک چلاتے ہیں کہ سزائے موت کا قانون ختم کر دینا چاہیے۔ ہم پاکستان پر بھی دباؤ ڈالتے رہتے ہیں مختلف عنوانات سے۔ تو قرآن پاک یہ ان کو کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کچھ عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو۔ یہ جو قصاص ہے یہ جان لینے کے لیے نہیں ہے، یہ جانیں بچانے کے لیے۔ اور تم مشاہدہ کر رہے ہو جہاں قصاص نہیں ہوتا ہے، قاتل دندناتا پھرتا ہے، تو وہاں پھر مقتول کے ورثاء جو ہیں وہ ان کا غیظ اور غضب اور غصہ بڑھتا ہے، وہ پھر ایک نہیں 10 قتل ہوتے ہیں، اور پھر وہ نہ ختم ہونے والا ایک شیطانی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حد یہ مجرم کو بھی جرم سے روکتی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس جرم سے باز رکھنے میں بہت مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا یہ جو حدود کا نظام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقامت حد من حدود اللہ فی ارض من اراضی اللہ خیر من مطر 40 لیلہ، کہ کسی زمین میں اللہ کی ایک حد کا قائم کر دینا، کسی ایک چور کا ہاتھ کاٹ دینا، کسی ایک زانی کو کوڑے لگا دینا، شادی شدہ زانی کو سنسار کر دینا، یہ ایک دفعہ کا واقعہ اگر ہو جائے تو 40 روز مسلسل بارش برستی رہے، جتنی ہریالی، جتنی برکت، جتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے اس سے کہیں بہتر ہے یہ ایک حد۔ لیکن انسان، شیطان کا ایسا چکر ہے، ایسا تسلط ہے کہ وہ دین کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے ہٹ کے کام چلاؤ، اپنا دین کی جانب آؤ گے تو مولویوں کے ہتھے چڑھ جاؤ گے، حالانکہ یہ سراپا خیر ہے، سراسر خیر۔ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ومن یطع اللہ ورسولہ، اگر تم ان کی پاسداری کرو گے، ان کی پاسداری کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، یہی پاسداری ہے۔ یدخلہ جنات تجری، جو بھی کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ، کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اس کو ایک مثال دی، فرمایا کہ آخرت ابدی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کو فرمایا کہ سمجھا تو نہیں سکتے آپ کسی مثال سے، لیکن تھوڑا سا ذہن کے قریب کرنے کے لیے یوں سمجھو کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے، جتنی کہکشائیں ہیں، کتنا بڑا خلا ہے، اور اس کو آپ رائی کے دانوں سے بھر دیں، 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے، ایک رائی کا دانہ لے کر چلا جائے، یہ دانے ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائیں گے، لیکن آخر کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔
جنت کی زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. وذالک الفوز العظیم، فرمایا کہ یہی اصل کامیابی ہے. ہم آج کامیابی کے پیچھے پھرتے ہیں، کوئی مال میں کامیابی تلاش کر رہا ہے، کوئی عہدے اور منصب میں تلاش کر رہا ہے، کوئی تعلقات میں تلاش کر رہا ہے، کوئی خواہشات میں تلاش کر رہا ہے. لیکن فرمایا یہاں کامیابی ہے نہیں، کامیابی ادھر ہے. ومن یطع اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لو کامیاب. اور جو نہیں مانے گا اس کے ساتھ فرمایا اس کا پھر حشر برا ہونے والا ہے. یعنی قیامت میں اور انسان ہر وقت دو میں سے کسی ایک آپشن میں جا رہا ہوتا ہے. کوئی ایک چیز کو لگ رہی ہے، یا وہ جہنم کا ایندھن بن رہا ہے یا جنت کا سامان پیدا کر رہا ہے. تو فرمایا ومن یعص اللہ، جو اللہ کی حدود کو کراس کرے گا، نافرمانی کرے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اس کو آگ میں داخل کریں گے. خالدا فیہا، اور یہ آگ 1 دن 2 دن 4 دن قید ہوتی ہے نا، عمر قید ہوتی ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں دن رات گن کے اتنے سال بن جائیں گے اور جناب یہ ہو جائے گا. وہ پھر بھی اینڈ اس کا ہوتا ہے، ایک اس کی انتہا ہوتی ہے. عمر قید با مشقت بھی اگر کوئی کر لے تو اس کی ایک انتہا ہے. لیکن یہ وہ مصیبت ہے کہ جس کی کبھی انتہا نہیں ہے. خالداً فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. میراث کے احکامات تقریباً یہاں ختم ہو گئے. اب میراث سے جڑے کچھ مسائل مزید بھی ہیں جو انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کیے جائیں گے.